گاڑی سے اتر کر وہ تیر کی طرح اندر آئیں۔ اماں جان ظہر کی نماز پڑھ کر چوکی پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پا کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے نجمہ کھڑی تھی۔ اترے ہوئے چہرے پر زرد رنگ کی پرچھائیاں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ وہ سخت کرب کے عالم میں مبتلا ہیں۔ کیسا ہے ابو؟ نجمہ نے اماں جان کو متوجہ پا کر آہستہ سے پوچھا۔ وہی حالت ہے، ڈاکٹر نیند کا ٹیکہ لگا کر گئے ہیں، مگر تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ اگر شفاعت کو گنسن مل گئی تو اس عمر میں اور جگہ سائی ہوگی۔ کھانا کھایا تھا؟ اماں جان نے ڈانٹتے ڈانٹتے اچانک پوچھ لیا۔ ہاں کھایا تھا، جیسے ہی شفاعت واپس آفس گئے ہیں ادھر آ گئی۔ نجمہ گہرا سانس لے کر بولی۔ بچے کہاں ہیں؟ اماں جانی نے پھر پوچھا۔ او ہو اماں جانی، آخر آپ بھول کیوں جاتی ہیں کہ بچے دوپہر کی شفٹ میں اسکول جاتے ہیں؟ انہوں نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ اے ہے، میری بھی مت ماری گئی ہے۔ اماں جانی نے ماتھا پیٹا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ دیکھا اسے جا کر، پھر جلدی واپس چلے جانا تاکہ کسی کو خبر نہ لگ پائے۔ اماں جان انہیں اوپر جاتے دیکھ کر بولی۔ وہ دبے پاؤں اوپر آ گئیں، سینڈل برآمدے میں اتار کر کمرے تک پنجوں کے بل چلتی ہوئی آئیں۔ کھڑکی کا پردہ اٹھا کر انہوں نے اندر جھانکا۔ اپنی مسہری پر وہ اوندھا سو رہا تھا، منہ ان کی طرف تھا، سیدھے اور خشک بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، جیسے کچھ کہتے کہتے رک گیا ہو، یا پھر رکتے رکتے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ان ادھ کھلے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، لگتا تھا مدت کا پیاسا ہو۔ اس کی اس بے ترتیبی میں بھی معصومیت تھی، بچپن تھا۔ انہیں خبر ہی نہیں لگی کب آنکھوں میں آنسو آئے اور کب بہہ نکلے۔ سسکتے ہوئے ہونٹوں پر سے پھسل کر نمکین پانی کے قطرے زبان سے ٹکرائے تو احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اپنی ہچکیوں کو حلق میں روکے وہ جلدی سے پلٹ آئیں، مبادا کہ اس کی آنکھ کھل جائے، اور وہ ان سے چھپ کر دیکھتے ہوئے رونے کا سبب پوچھ بیٹھے۔ تو وہ کیا بتائیں گی؟ داستان کہاں سے شروع کریں گی جبکہ اس کہانی کے سارے تار ایک دوسرے سے امر بیل کی طرح لپٹے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے۔ اماں جانی میں جا رہی ہوں، انہوں نے نیچے آ کر آہستہ سے کہا۔ اے ہے، ذرا 2 چھینٹے پانی کے مار لو، منہ پر کیسی لال آنکھیں ہو گئی ہیں۔ اماں جانی نے ان کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مشورہ دیا۔ برآمدے میں لگے واش بیسن پر انہوں نے کھڑے کھڑے منہ پر پانی ڈالا، اسٹینڈ سے تولیہ اتار کر منہ پونچھا اور اماں جانی کو خدا حافظ کہے بغیر باہر آ گئی۔ گاڑی بار بار ان کے قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ آج اکرمہ کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار کون تھا؟ دل کو چوبتے ہوئے اس سوال کو نظر انداز کرنے کی خاطر انہوں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا، مگر یادیں تھیں کہ بلا اجازت آنکھوں میں اترتی چلی آ رہی تھیں۔ وہ موسم بہار کے آخری دنوں کی شام تھی۔ بادام کے کتار در کتار گرنے والے پتوں سے بچ کر وہ لوگ لان کے دوسرے کونے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ برابر والی مسز ناہید فضل اور سامنے والی بیگم شاہدہ مرزا اپنی اپنی آخری اولادوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ دراصل یہ لوگ اسی ہفتے دستگیر سے گلشن شفٹ ہوئے تھے۔ دستگیر میں اچھا بھلا مکان تھا، مگر بھیا کی ضد کے آگے مکان کے ساتھ ساتھ اماں جانی کا سارا زیور بھی بک گیا، جب کہیں جا کر گلشن میں یہ ادھورا بنگلہ ہاتھ آ سکا تھا۔ ابا جانی نے شفٹ ہونے سے پہلے مارا سے رہنے کے قابل بنوایا، مگر ابھی پچھلے حصے کی فنشنگ باقی تھی۔ لان میں بس چاروں طرف درخت ہی درخت کھڑے تھے، گھاس کی جگہ پر اونچے نیچے گڑھے تھے جنہیں برابر کرنے میں ہی سبھی لشت ہو گئے تھے۔ ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ سلمیٰ بڑبڑاتی رہی تھی۔ وہ شروع سے دستگیر والے مکان کو چھوڑ دینے کے خلاف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب تک جو ہوا اس کی سزا سب کو کیوں ملے، مگر بھیا سر اٹھا کر چلنا چاہتے تھے، اسی لیے سب کو بھرا پورا گھر چھوڑ کر اس ادھورے بنگلے میں آنا پڑا۔ بھلا سے بنگلہ ادھورا تھا تو کیا ہوا؟ یہاں پر دستگیر والے مکان کی طرح برابر والی مسز ناہید فضل چارپائی کھڑی کر کے دیوار سے جھانکتی تو نہ تھی، سامنے والی بیگم شاہدہ مرزا کا چھجا اتنا اونچا تو نہ تھا کہ دوسرے کے گھر میں پکنے والی ہانڈی میں دیکھ کر بتا سکیں کہ ارہر کی دال میں بھگار کس چیز کا ہونا چاہیے۔ یہ دستگیر کی نسبت بڑے لوگوں کا محلہ تھا۔ یہاں پر لوگ اپنی اپنی ڈفلی پر اپنا ہی راگ بجایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے ہفتہ بھر ہو گیا تھا، مجال ہے جو کسی نے پلٹ کر سنگن لینے کی کوشش کی ہو۔ آج اماں جانی اور بھیا کے کہنے پر سلمیٰ خود ہی برابر والی مسز ناہید فضل اور سامنے والی بیگم شاہدہ مرزا کے گھر شام کی چائے کا کہہ آئی تھی، تو یہ لوگ آج اکٹھی ہو گئی، ورنہ اب تک تو کالج آتے جاتے ان لوگوں کو سبزی لیتے ہی دیکھ پائی تھی۔ بس آپ کی 2 ہی لڑکیاں ہیں؟ بیگم مرزا نے پوچھا۔ نہیں، بڑی ایک اور ہے، پچھلے سال تو شادی کی ہے اس کی، آج کل امریکہ میں ہے، اس کا شوہر بھی وہیں رہتا ہے۔ اماں جانی نے آپا کی یاد میں کھو کر جواب دیا۔ اور لڑکے کتنے ہیں؟ اب کے ناہید فضل بولی۔ لڑکا یہی ایک ہے، اماں جانی نے ٹھنڈی یخ آہ بھر کر جواب دیا۔ دروازہ مخصوص انداز میں بجا۔ ابا جانی آ گئے۔ نجمہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو، میں کھولتا ہوں۔ بھیا نے اٹھ کر گیٹ کھولا۔ ابا جانی ہاتھ میں کپڑوں کا بنڈل سا اٹھائے اندر آئے۔ یہ کیا اٹھا لائے؟ اماں جانی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بیگم، یہ وہی بچہ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ابا جانی وہیں کھڑے کھڑے بولے تھے۔ آ جائیے برابر والے فضل صاحب کی بیگم ہے، اور وہ سامنے والے مرزا صاحب کی۔
اماں جانی نے کہا تو ابا جانی سلمیٰ کی خالی کی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ کون سا بچہ؟ بیگم مرزا نے کریدا۔ ان کے دفتر میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، اس کی بیوی بچے کی پیدائش پر ختم ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں وہ غریب ہی ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر ختم ہو گیا۔ مرتے وقت انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بچے کو اپنے گھر میں پال لیں گے، حالانکہ آفس والوں نے بہتیرا کہا کہ یتیم خانے میں ڈلوا دو، مگر میرا جی نہ مانا۔ بہو آج یہ لے ہی آئے۔ اماں جانی نے ہاتھ بڑھا کر بچہ گود میں لیا۔ سب نے دیکھا ایک دبلا پتلا بے رونق چہرے والا بچہ اماں جانی کی گود میں سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ اس کے تیوری پر بل تھے اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ نجمہ جاؤ ابا جانی کے لیے چائے لے آؤ۔ بھائیا نے نجمہ کو اٹھا کر خود اس کی کرسی پر قبضہ جما لیا۔ نام کیا ہے اس بچے کا؟ مسز فضل نے پوچھا۔ ماں باپ نے تو ابو عبیدہ رکھا تھا، مگر ہماری بیگم کہتے ہیں کہ نام بدل دیں گے۔ ابا جانی نے نجمہ سے چائے کا کپ لے کر جواب دیا۔ آپ لوگ کیا نام رکھیں گے؟ بیگم مرزا نام سے بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ اماں جانی اکرما نام کتنا پیارا ہے، نجمہ بے ساختہ بول دی تو بھیا نے اسے اتنی زور سے گھورا کہ وہ گڑبڑا کر میز پر پڑے خالی برتن اٹھانے لگی۔ اس کے بعد بھی وہ کافی دیر تک یہ بچہ باتوں کا موضوع بنا رہا، مگر نام اس کا اکرما ہی ٹھہرا تھا۔ بچے کی ساری ذمہ داری اماں جانی پر تھی۔ سلمیٰ اور نجمہ کالج جاتی تھی، پڑھائی سے انہیں اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ بچے پر توجہ دے سکیں۔ سلمیٰ تو ویسے بھی بچے سے الرجک تھی، جہاں وہ رویا اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ نجمہ اگر کبھی ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کرتی تو اماں جانی اسے گھرک دیتی۔ ہر ماہ فیریکس اور دودھ کے ڈبے لا کر دینے کے بعد بھیا بھی بچے سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ یوں اکرما اکو بن کر گھسٹ کر بڑھتا رہا۔ وہ تھا بھی مریل سا بیمار بچہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی روگ اس کی جان کو لگا رہتا، کھانسی ختم ہوتی تو زکام آن گھیرتا۔ ہاضمہ تو اس بیچارے کا ہمیشہ ہی خراب رہتا تھا۔ دراصل ڈبے کا دودھ اسے مواقف نہیں آتا تھا۔ تنگ آ کر اماں جان کو محض اس کے لیے ایک بکری پالنی پڑی، تب کہیں جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے کب گھسٹنا سیکھا اور کب اپنے پیروں پر کھڑا ہوا کسی کو خبر ہی نہ لگی۔ سلمیٰ کی شادی پر وہ 4 سال کا تھا، عام بچوں سے بالکل مختلف۔ جہاں اماں جانی نے بٹھا دیا بیٹھ گیا، جو پہنا دیا پہن لیا، جو کھلا دیا کھا لیا، بھوک لگنے پر بھی کبھی منہ سے کچھ نہ کہتا، بس مٹر ایک کا منہ دیکھا کرتا۔ اماں جانی خود ہی ترس کھا کر کچھ کھلا پلا دیتی۔ زبان کا استعمال تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ سلمیٰ کی شادی پر خاندان بھر کے بچے ادھم مچاتے پھر رہے تھے اور یہ ایک کونے میں بیٹھا سب کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن رشو خالہ کے بیٹے کو نہ جانے کیا سوجی، کھیلتے کھیلتے اکو کو کاٹ لیا۔ آخر کو انسان تھا، بلبلا کر رو دیا۔ نجمہ ولیمے پر پہننے والے کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر باہر جھانکا تو کیا دیکھا کہ اکو کے ہاتھ سے لپ لپ خون بہہ رہا تھا۔ استری بند کیے بغیر باہر بھاگ آئی۔ اکو کو اٹھا کر اماں جانی کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں سبھی جمع تھے، کسی نے خون پونچھا، کسی نے دوائی لگائی تو کوئی پٹی باندھنے دوڑا۔ اکو بیچارے کو پہلی بار توجہ ملی تھی، وہیں نجمہ کی گود میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اتنے میں صابر ماموں کی بیٹی بھاگی آئی۔ نجمہ باجی آپ جس سوٹ پر استری رکھائی تھی وہ تو سارے کا سارا جل گیا۔ اتنا سننا تھا کہ نجمہ نے اکو کو وہیں پھینکا اور خود اندر بھاگی۔ وہ بیچارہ چمچماتی آنکھوں سے صورتحال سمجھتا ہی رہ گیا۔ 1000 روپیوں کے بنے بنارسی غرارہ سوٹ کا ستیہ ناس ہو کر رہ گیا۔ جلا بھی اس بیتوکے پن سے تھا کہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر خبر اماں جانی کو بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے تو وہ لتے لیے کہ نجمہ روتے روتے بے حال ہو گئی۔ کچھ تو سوٹ کے جل جانے کا غم، کچھ اکو پر چڑھانے والے بخار کی فکر، وہ جل بھن کر ولیمے میں ہی نہ گئی۔ اماں جانی پر متعلق اثر نہ ہوا۔ چلتے وقت انہوں نے اکو کے پاس جانے پر پابندی لگا دی اور اسے برابر والی مسز ناہید فضل کی آپا کے سپرد کر گئی۔ وہ اسکول سے بہت ساری خوشیاں سمیٹے گھر واپس آیا تو ابا جانی کو برآمدے میں اخبار پڑھتے پایا۔ اماں جانی غالباً کچن میں تھی، بھیا اور بھابھی بدستور کہیں گئے ہوئے تھے۔ لان میں نجمہ آپا کے بچے بھیا کے مراد کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ننھے مراد میاں ڈگمگ چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آصفہ اور عمیر تالیاں بجا بجا کر اس کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ وہ وہیں برآمدے اور لان کی درمیانی حد میں کھڑے ہو کر یہ کھیل دیکھنے لگا۔ مراد کی ادکھلی آنکھوں اور گلگوتھنے جیسے گالوں پر پھیلی ہوئی خوشیوں کی لہریں اسے بہت اجنبی لگی۔ میں جب اتنا بڑا ہوں گا تب میرے ساتھ کون اس طرح کھیلتا ہوگا؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ یہاں کیا کر رہے ہو اکو؟ اماں جانی نہ جانے کب کچن سے نکل کر آ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں اماں جانی، اس نے آہستہ سے کہا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں پر مڑ گیا۔ کمرے میں آ کر اداسی اور بھی بڑھ گئی۔ میں اتنا اداس کیوں رہتا ہوں؟ میں اس قدر اینڈی بینڈی باتیں کیوں سوچا کرتا ہوں؟ سچ کہتے ہیں ماسٹر صاحب، میں ذہنی طور پر اپنی عمر سے زیادہ بڑا ہو گیا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی تو میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا۔ اماں جانی، ابا جانی، بھیا، بھابھی، کسی نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ رہنے کو الگ کمرہ ملا ہوا ہے، اسکول کا سارا خرچہ بھی یہی لوگ برداشت کرتے ہیں، کسی کے ماتھے پر بل نہیں آتا۔ ایک لے پالک لڑکے کے ساتھ اس سے اچھا سلوک اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی میں اداس رہتا ہوں، اپنے خول میں بند رہتا ہوں۔ کبھی نجمہ آپا اور سلمیٰ آپا کے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک مراد ہی تو ہے جسے کبھی کبھار باہر گھما لاتا ہوں۔ بس یہی ہے کام، یہی ایک ذمہ داری میں نے اپنے سر لے رکھی ہے، اس پر بھی انجانے کاموں کی تھکن سوار رہتی ہے۔
وہ بہت بے چین ہو کر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آصفہ کے بے ساختہ کہے اوپر تک آ رہے تھے۔ عمیر مراد کو کمر پر لاد کر گھوڑا گھوڑا کھیل رہا تھا۔ میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ میں اسی طرح کیوں نہیں کھیلتا؟ کیا کسی طرح کی پابندی ہے مجھ پر؟ تنگ آ کر اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا۔ آج اسکول میں اسے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے پر بہت شاباش ملی تھی، اس لیے وہ اتنا اداس ہو رہا تھا۔ گھر میں آ کر اگر وہ سب کو ٹیسٹ کاپی دکھاتا تو یقینی شاباش ملتی، مگر گھر آ کر ان بچوں کو یوں خوش ہوتے دیکھ کر اس کا دل نہ چاہا کہ اپنی کاپی دکھائے۔ نہ جانے شاید وہ غیر شعوری طور پر ان کے چہکنے سے جل گیا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، وہ اسکول سے خوش کر واپس آتا اور گھر میں گونجتے کہے اسے اداس کر دیتے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا اسے وہ آج تک سمجھ نہ پایا تھا۔ اسے اس گھر کے مکینوں سے، ان چہکتے ہوئے بچوں سے کسی قسم کی کوئی پرخاش نہ تھی، پھر بھی وہ انہیں ہنستے دیکھ کر بجھ جاتا تھا۔ اداسی اس کے رقبے میں چھا جاتی تھی، اسے لمحے سے اپنے آپ پر غصہ آنے لگتا تھا، جھنجھلاہٹ سوار ہو جاتی تھی، مگر ان تمام باتوں کا علاج بھی نہ تھا اس کے پاس۔ ڈوبتی شام کے سائے سرک کر کھڑکی سے اندر آ رہے تھے۔ نیچے لان میں شفاعت بھائی کسی بات پر نجمہ آپا سے لڑ رہے تھے۔ اسے شفاعت بھائی کبھی اچھے نہیں لگے، نہ جانے انہیں نجمہ آپا سے کیا پرخاش تھی۔ اچھی بھلی خوبصورت اور سلیقہ مند ہونے کے باوجود ان کا طرز عمل کبھی بھی نجمہ آپا سے اچھا نہ رہا۔ ان کی بات پر شک کرتے تھے، کبھی انہیں اکیلا کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ بچے ان کی طرز عمل کی وجہ سے الگ سہمے رہتے، نہ جانے کس بات کا زوم تھا انہیں۔ چھوٹے سے قد اور افریقیوں جیسی رنگت کے باوجود نجمہ آپا سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ نیچے لڑائی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، اسی وجہ سے اس نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اماں جانی کے بیچ میں پڑنے سے بات کچھ رکی، مگر شفاعت بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجمہ آپا بھی ان کے پیچھے سر جھکائے چل دی۔ ہنستے مسکراتے آصفہ اور عمیر بھی سوکھا سا منہ لیے چلے گئے تو اسے بہت سکون ملا۔ اس نے نیچے آ کر روتے ہوئے مراد کو گود میں اٹھا لیا اور باہر چلا گیا۔ وہ کہاں کہاں گھومتا رہا، اسے کچھ یاد نہیں۔ ہاں البتہ جب واپس آیا تو مراد اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا تھا اور خود اس کے پاؤں تھک کر بے دم ہو گئے تھے۔ بھائی اور بھابھی ڈنر سے واپس آ گئے تھے۔ مراد کو ان کے پاس چھوڑ کر اماں جانی کے کہنے پر وہ کھانا کھانے چلا گیا۔ اس رات اسے بہت سکون سے نیند آئی۔ میٹرک کے بعد اس نے سوچا تھا کہ کوئی نوکری کر لے گا، مگر ابا جانی نے کالج کا فارم لا کر سامنے ڈال دیا۔ لوگ کالج میں داخلے کی خاطر ایک کی خوش آمدید کرتے ہیں، اور ایک وہ تھا بہت بے دلی سے کالج آتا۔ دراصل اللہ میاں کسی کو بن مانگے دے دیتا ہے اور کوئی تمام عمر پیاسے کا پیاسا رہ جاتا ہے۔ اتنی بیزاری سے کلاسیں اٹینڈ کرنے کے باوجود انٹر میں اچھے نمبر آنے پر ایک بار پھر ابا جانی نے اس کی مرضی معلوم کیے بغیر انجینئرنگ میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ 3rd ایئر میں تھا جب ایک رات ابا جانی ایسے سوئے کہ صبح اٹھ نہ پائے۔ یہ بھرے پورے خاندان کی پہلی موت تھی۔ بچہ بچہ لگتا تھا انگاروں پر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اب تک وہ اپنے کو لے پالک لڑکا سمجھ کر ابا جانی سے دور دور رکھتا تھا۔ ان کی موت کے بعد احساس ہوا کہ یہ ابا جانی ہی تو تھے جو اس کے سب سے زیادہ نزدیک تھے۔ نغمہ آپا جو بہنوں اور بھائی کی شادی پر نہ آ پائی تھی، باپ کی موت پر روتی پیٹتی امریکہ سے آن پہنچی تھی۔ اس وقت گھر میں ہر طرف اسی کی پکار پڑ رہی تھی۔ نغمہ آپا نے اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ اماں جانی کے لیے دودھ میں گلوکوز کھول رہا تھا، جبھی نغمہ آپا نے آہستہ سے نجمہ آپا سے پوچھا، یہ وہی ہے نا؟ ہاں، نجمہ آپا نے گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ کمال ہے، تم دونوں میں بہت کم فرق لگتا ہے، بالکل تلے اوپر کے بھائی بہنوں جیسا۔ ویسے بھی تم ان دنوں کل 13 سال ہی کیوں تو تھی۔ ہاں، ایک اچھی عمر کی لڑکی بھی کتنی معصوم ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے چلنے کی عادی۔ ہائے! نغمہ آپا کی ٹھنڈی یخ آہ پر اس کے ہاتھ سے دودھ چھلک پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی نغمہ آپا؟ وہ سوچتا ہی رہ گیا، مگر یہ بھی حل ہونے میں نہ آئی۔ یہ گتھی حل ہونے میں نہ آئی، اور حل ہوتی بھی تو کیسے؟ اس میں کسی سے ٹوہ لینے کی ہمت نہ تھی، اور کسی کو کیا غرض تھی جو ایک لے پالک لڑکی کی سوچوں میں غلطاں دیکھ کر اس کے یوں گمسم رہنے کا سبب پوچھتا۔ وہ ذہن پر بوجھ لیے وقت کے لمحوں کو پیچھے دھکیلتا رہا۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح کالج سے واپس آ رہا تھا۔ ہوا خاصی تیز چل رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی پردہ سا آنکھوں پر پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اسکوٹر روک لی۔ یہ دوپٹہ تھا جو اڑ کر سیدھا اس کے منہ پر لپٹ گیا تھا۔ اس نے دوپٹہ ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ دوپٹے والی لڑکی کتابوں کو سینے سے لگائے شرمندہ سے اس کے نزدیک دوپٹہ لینے آئی۔ یہ ڈھنگ سے اوڑھنے کی چیز ہے، سڑکوں پر اڑانے کے لیے نہیں، اکرما نے جل کر لڑکی سے کہا، اور دوپٹہ دیکھ کر اس کا جواب سنے بغیر ایک زوردار کک سے اسکوٹر سٹارٹ کر کے چل دیا۔ دوسرے دن غیر ارادی طور پر اس نے کل والی جگہ سے گزرتے ہوئے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکی سر سے دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی۔ اکرما کے دل میں عجیب سے جذبات مچل اٹھے۔ لڑکی کے یوں دوپٹہ اوڑھنے سے خوشی تھی تو ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ کل اس نے اتنے سخت الفاظ میں لڑکی کو تنبیہ کی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، پہلی لڑکی تھی جس کو اس نے غور سے دیکھا تھا، ورنہ اب تک نجمہ آپا کی آصفہ اور کاشفہ کو دیکھتا آیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں اسے اپنی اولاد جیسی لگتی تھیں، ان پر غلط نظر ڈالنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھیا کی عاشی بہت چھوٹی تھی، صرف سال بھر کی، اور ہر وقت اس کی گود میں چڑھی رہتی تھی۔ یہ دوپٹے والی لڑکی اچھی بھلے ڈسٹرب کر دینے والی شخصیت تھی۔
ساری رات اکرما کی آنکھوں کے سامنے شرمندہ شرمندہ سے کھڑی رہی۔ درمیانے قد کی نازک سی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی، اکرما صرف اس کی آنکھیں ہی غور سے دیکھ پایا تھا، آنکھیں جن میں ندامت تھی، پریشانی تھی، ان جذبوں سے مل کر پھیلی ہوئی آنکھیں جن پر لمبی لمبی پلکوں کی جھالریں تنی ہوئی تھیں۔ بس یہی دو آنکھیں تھیں جو اکرما کے ذہن پر چپک کر رہ گئی تھیں، آنکھوں کے راستے دل میں اتر آئی تھی، لہو بن کے جسم میں گردش کرنے لگی تھی، ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ روز واپسی پر اس تصویر کے تصور میں اور بھی رنگ بھر لیتا تھا۔ اس لڑکی کو بھی شاید اکرما کے روز یوں پلٹ پلٹ کر دیکھنے کا احساس ہو گیا تھا، جبھی تو اس کی آمد پر سنبھل جاتی تھی۔ دوپٹہ البتہ روز ہی سر پر ہوتا تھا، اب تو سہیلیاں بھی دبے دبے لفظوں میں چھیڑنے لگی تھی۔ اکرما روز ہی ان کی مسکراہٹوں کے عکس کو آئینے میں محسوس کیا کرتا تھا۔ ایک دن نہ جانے اس کی دعاؤں کا اثر تھا یا لڑکی کی ایک اسکوٹر کے بریک خراب ہو گئے، لاکھ ٹھوکا پیٹی کے باوجود نہ ٹھیک ہوئے تو تنگ آ کر اس نے سروس کے لیے دے دیا۔ صبح آفس جاتے ہوئے بھیا اسے چھوڑ گئے، مگر واپسی میں بھیا کا آفس 4 بجے چھوٹتا تھا، اسی وجہ سے مدت بعد اسے بس میں جانا پڑا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اسی بس میں وہ لڑکی اپنے گروپ کے ساتھ چڑھی۔ بس میں رش کافی تھا، وہ سیٹ پر بیٹھے ہونے کے باوجود لوگوں کے ہجوم میں چھپ کر رہ گیا۔ پروین، آج وہ نہیں آیا تیرا دوپٹے والا؟ بلا وجہ ہی دور 2 بسیں چھوڑی، اس کے ساتھی لڑکی نے اتنے زور سے کہا کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تو یہ لڑکی محض میرے انتظار میں کھڑی رہتی تھی اور میں دوستوں سے خوب گپے لڑانے کے بعد واپس جاتا تھا۔ کتنا برا ہوں میں، اسے افسوس ہونے لگا۔ کچھ سٹاپ کے بعد پروین اتر گئی اور وہ لوگوں کے ہجوم میں پھنسا اترنے کا سوچتا ہی رہ گیا۔ دوسرے دن وہ مقررہ وقت پر بس میں آیا۔ آج بھی اس نے محض پروین کی وجہ سے اسکوٹر ورک شاپ سے واپس نہ لی تھی۔ کل اس نے پروین کا سٹاپ ذہن نشین کر لیا تھا، اسی وجہ سے آج اترنے میں آسانی ہوئی۔ بازار کے بعد راستہ نسبتاً سنسان تھا۔ گلی میں مڑتے ہوئے پروین نے اسے دیکھا اور حیران ہو کر رک گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے بوکھ کھلا کر پوچھا۔ میرا اسکوٹر خراب ہو گیا، آپ ہی کی بس میں آیا ہوں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ کچھ دور پر میرے دوست کا گھر ہے، وہاں جا رہا ہوں، اس نے صریحاً جھوٹ بولا۔ پروین مطمئن ہو گئی۔ آپ بھی یہیں رہتی ہیں کیا؟ جی ذرا آگے، پروین نے گول مول جواب دیا۔ اس دن دوپٹے کے سلسلے میں اتنی تلخ بات کہہ دینے پر یقین جانیے مجھے سخت ندامت ہے۔ اکرما نے ساتھ چلتے ہوئے بات بڑھانی چاہی۔ نہیں، مجھے خوشی ہے کہ کسی نے تو سیدھی راہ دکھائی، ورنہ ہمارا گھر نہ تو اتنا ماڈرن ہے کہ میری باجیاں تو دوپٹہ اوڑھتی ہی نہیں ہیں، پروین نے سادگی سے کہا۔ اچھا، بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر، گھرانہ تو ہمارا بھی خاصا ماڈرن ہے مگر ابھی اسلامی قدروں سے دور نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے اس روز آپ کا دوپٹہ اڑتے دیکھ کر بڑا عجیب لگا تھا۔ اکرما کی بات پر پروین رک گئی۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اکرما نے پوچھا۔ نہیں، BA کے بعد میں نے فائن آرٹ کالج میں جوائن کر لیا، وہیں جاتی ہوں کمرشل آرٹ سیکھنے۔ آپ برا نہ مانیں تو اپنی منزل کو مڑ جائیں تاکہ میں اپنی طرف جا سکوں، پروین نے سوچ کر کہا۔ اگر میری منزل وہیں ہو جہاں آپ کی منزل ہے تب کیا کروں؟ اکرما کے جواب پر وہ ہنسنے لگی۔ سامنے سے گاڑی آنے لگی تو دونوں ہی چونک پڑے۔ میں کل عزیز بھٹی پارک میں آپ کا انتظار کروں گا، اکرما آہستہ سے کہہ کر دوسری طرف مڑ گیا۔ اس دن وہ بہت خوش کر واپس آیا تھا۔ آشی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اکرما نے فائل سٹول پر رکھ کر اسے اٹھا لیا اور نچانا شروع کر دیا۔ آشی کے کہے سن کر بھابھی کمرے سے نکل آئیں۔ کیا بات ہے اکرما، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے اسے بچوں کی طرح یوں گول گول گھوم کر آشی کو نچاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو بھابھی، بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آشی نے مجھے دیکھ کر ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ وہ جھینک کر بولا، چلو کوئی بھی بات ہے، شکر ہے کہ آج تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ورنہ اب تک تو میں سمجھی تھی کہ شاید ڈاکٹر نے تمہیں ہنسنے کے لیے منع کیا ہوا ہے۔ بھابھی ہنستے ہوئے بولی۔ اکرما نے دل کھول کر کہکہا لگایا۔ دلہن کون آیا ہے؟ اماں جانی نے اس کے کہکہے کی آواز سن کر باہر نکل کر پوچھا۔ لو، ایک ثبوت یہ اور مل گیا تمہارے نہ ہنسنے کا۔ اماں جانی بھی اس کے ہنسنے پر کافی خوش نظر آتی تھیں۔ اکرما سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بیٹا کہ تم چپ ہو جاؤ، نہ جانے تم نے اپنے کو ہمیشہ اس گھر میں اجنبی کیوں سمجھا، حالانکہ کسی نے آج تک تم سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی، پھر بھی تم بس اپنے کام سے ہی کام رکھتے ہو، کبھی ہم لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اماں جانی نے موقع دے کر آج کہہ ہی ڈالا۔ اکرما نے کوئی جواب نہ دیا، بس فائل اٹھا کر اوپر آنے لگا تو سیڑھیوں پر رک کر اس نے سنا بھابھی اماں جانی سے کہہ رہی تھی، ناحق کو آپ نے اسے ٹوکا، آج پہلی بار تو گھر میں ہنسا تھا، ہنس لینے دیتی۔ تم ہی ایمان سے بتاؤ دلہن، میں نے کوئی غلط بات کہی؟ اس گھر میں اسے کیا تکلیف ہے؟ کون اسے روک ٹوک کرتا ہے؟ پھر بھی یہ ہمیشہ اجنبی ہی رہا۔ اماں جانی پھسر پھسر رونے لگی۔ وہ بوجھل دل لیے اوپر آ گیا۔ کیا بات تھی؟ وہ ایسا کیوں تھا؟ اماں جانی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی ہمیشہ اجنبیوں کی طرح اس گھر میں رہتا آیا تھا۔ کالج سے آ کر سیدھا اوپر آ جاتا، کھانے پر آوازیں پڑتی تو آتا، اگر کسی دن کوئی بھول جائے تو وہ چپکا بیٹھا رہتا۔ اس حرکت پر اماں جانی اوپر آ کر خوب ڈانٹتی مگر اف نہ کہتا۔ جب تک ابا جانی زندہ رہے کپڑوں کا خیال وہی رکھتے تھے، ساتھ لے جا کر کپڑے خود دلواتے، درزی کے ہاں بھی خود ہی لے کر جاتے۔ ان کے مرنے کے بعد بھیا نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ پہلے پہل تو انہوں نے پیسے دے کر دیکھا، اور جب مہینے گزر جانے پر بھی پیسے ڈھونڈے تو اس کے دراز میں پڑے رہتے
اور وہ اپنے پرانے کپڑوں کو خود ہی الٹا سیدھا سی کر پہن کے جاتا رہا تو تنگ آ کر ایک دن انہوں نے بھابھی کے ذمہ یہ فرض بھی کر دیا۔ اب بھابھی اس کو ساتھ لے جا کر کپڑے دلواتی اور وہیں کے وہیں درزی کو دیتی آتی۔ بس پورے گھر میں مانوس بھی صرف بھابھی ہی سے تھا۔ اگر کوئی بہت ہی اشد ضروری کام ہوتا تو بھابھی ہی سے کہتا، ورنہ اماں جانی اور ان کے جگر گوشوں کو دیکھ کر تو اس پر چپ کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے بھابھی سے بھی وہ اسی لیے مانوس تھا کیونکہ وہ بھی بن باپ کی تھی، پھوپھی نے انہیں پالا تھا۔ بقیہ لوگوں کو دیکھ کر وہ گونگے کا گڑ کیوں کھا لیتا تھا، یہ بات وہ خود بھی آج تک نہ سمجھ پایا تھا۔ بس عجیب سی اداسی تھی جو لوگوں کے سامنے اس کے رگو پے میں دوڑ جاتی تھی۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی تو بات تھی، مراد کی سالگرہ پر وہ سارا دن بھابھی کے ساتھ ساتھ کام کرواتا رہا تھا، ایک ایک چیز کرینے سے لگائی، حتیٰ کہ مراد کے کپڑوں پر استری تک اس نے کی۔ مگر شام کو جیسے ہی سلمیٰ آپا اپنے بچوں سمیت آئیں، وہ ان کی صورت دیکھتے ہی اوپر بھاگا۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر سلمیٰ آپا کا منہ بن گیا۔ ہم لوگوں سے تو یوں بدکتا ہے جیسے ہم کسائی ہوں اور اسے حلال کرنے جا رہے ہوں، انہوں نے تنک کر بھابھی سے کہا۔ آج ہی کی طرح اس دن بھی وہ اوپر آ کر سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ کیا بات تھی، وہ ان لوگوں سے کیوں بدکتا تھا؟ آج تک کسی نے اسے ٹکڑوں پر پلنے کا تانا نہیں دیا، کبھی کسی نے اسے لے پالک نہیں کہا، سبھی اپنا چھوٹا بھائی کہہ کر اسے متعارف کراتے تھے۔ پھر کیا بات تھی؟ آخر کیا سبب تھا؟ کتنا برا ہے وہ، ان لوگوں کے احسانوں کا بدلہ کیسے دے رہا تھا؟ آج اماں جانی بھی رو پڑی تھی۔ مگر یہ تو بتاؤ اکرمہ جی، آج تک تم کو کسی نے سینے سے لگایا؟ کون سا ایسا ہاتھ تھا جو تمہارے لیے دست شفقت بن کر سر تک آیا ہو؟ تم انسان ہو اکرمہ، اور انسان جو مٹی سے تکمیل پا کر گوشت پوست کا جیتا جاگتا مجسمہ بن جاتا ہے، تو اسی انسان کے سینے میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو محبت مانگتا ہے، جو شفقت کا بھوکا ہوتا ہے، جو انسیت کا پیاسا ہوتا ہے۔ انسان کے سینے میں پلنے والے یہ جذبے دولت سے نہیں دبتے، یہ پیاس پیسوں سے نہیں بجھتی، اچھا کھانا اور پرآسائش رہائش اس بھوک کو نہیں مٹا سکتی۔ تو پھر اکرمہ جی، سارے انسان بالکل تمہاری طرح ہو جاتے ہیں، چپ چپ گمسم رہنے والے، دل کا بھید نہ کہنے والے۔ تم اپنی اس حالت پر کیوں پریشان ہو؟ یہ تو بالکل فطری امر ہے، ایک دم قدرتی بات۔ گاڑی کے مسلسل ہارن پر اس نے دل کو ان اونگ بونگ باتوں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ بھیا آ گئے تھے، اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، مراد اور عاشقی دونوں ایک ساتھ ان کی گود میں چڑھے ہوئے تھے۔ وہ پھر بجھ گیا۔ اے اللہ، یہ محبت، یہ چاہت بھرے لمحے میری جھولی میں کیوں نہ آئے؟ میرا دامن کیوں خالی رہا؟ کیا میں ہمیشہ یوں ہی رہوں گا، پیاسے کا پیاسا؟ دوسرے دن جب عزیز بھٹی پارک کے بیچوں بیچ بنائی گئی نہر کے کنارے بیٹھ کر وہ پروین سے باتیں کر رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ پیاس بجھ سکتی ہے۔ زندگی میں ایک ہستی ایسی بھی آتی ہے جو سارے جذبوں کو بھرپور تسکین عطا کر سکتی ہے، ماں کی شفقت، بہن کا پیار اور بیٹی کی محبت۔ یہ ساری چیزیں ایک اچھی بیوی میں یکجا ہو سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے پروین اسے بہت مکمل لگی، بہت بھرپور۔ سنو پروین، تمہیں پتہ ہے کہ میرا فائنل ایئر ہے، 3 ماہ بعد امتحان ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سروس مل ہی جائے گی، اور سروس ملتے ہی میرا وعدہ ہے کہ میں گھر والوں کو تمہارے ہاں لے آؤں گا۔ تب تک پلیز پروین مجھ سے ملتی رہنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بکھر جاؤں، غلط راہوں پر لگ جاؤں، کیونکہ آج کل میرے ذہن میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، بڑے عجیب عجیب خیالات دل کو کچوکتے رہتے ہیں۔ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، پلیز پروین مجھ سے رابطہ منقطع نہ کرنا۔ وہ بہت جذباتی ہو چلا تھا۔ پروین اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا لڑکا تھا، پہلی ڈیٹنگ میں شادی کی بات کرنے لگا تھا؟ حالانکہ اس سے پہلے اس کے کسی بوائے فرینڈ نے ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی کسی سہیلی نے بتایا تھا کہ ان کے بوائے فرینڈز ایسی باتیں کرتے تھے۔ دراصل وہ اب تک محض وقت گزاری ہی کے لیے ملتی تھی۔ یہ پہلا انسان تھا جو ٹوٹ کر جذبات کا اظہار کرنے لگا تھا۔ ویسے اسے یہ خاصا ٹھیک لگا، اس کا مستقبل روشن تھا، پھر کوئی ذمہ داری بھی نہ تھی، اس کے ساتھ شادی ہو جانے میں کوئی نقصان بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے فون کر لیا کیجیے گا، پروین نے اسے تسلی دی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، میں رات کو 10 بجے کے بعد فون کیا کروں گا۔ اس رات اکرمہ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیلی فون کے تاروں میں جوڑ توڑ کر کے اپنے کمرے میں بالکل خفیہ فون لگا لیا۔ رات کو وہ نیچے والے فون کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے فون کا تار لگا لیتا اور صبح کالج جانے سے پہلے اپنا فون نکال کر گھر کا فون فٹ کر دیتا۔ 2 ماہ تک یہ سلسلہ بڑے آرام سے چل گیا، دونوں رات بھر باتیں کرتے، زندگی سے بھرپور باتیں، مستقبل کی باتیں، دل کے نہا خانوں میں جنم لینے والے جذبات کی باتیں۔ ایک رات سلمیٰ آپا کے میاں کو اپینڈکس کا درد اٹھا، وہ رات گئے تک فون کر کر کے تھک گئیں، آخر خود ہی بچوں کو پڑوس میں چھوڑ کر میاں کو ہسپتال لے کر گئیں۔ صبح بھیا کے جانے سے پہلے آن دھمکی۔ شاباش ہے تم لوگوں پر، رات گئی اتنی دیر تک فون پر باتیں کرتے ہو، میں فون کر کر کے تھک گئی، مسلسل لائن انگیج میری میاں کا چاہے جو حشر ہوتا، تنگ آ کر مجھے خود ہی ہسپتال جانا پڑا۔ کس سے باتیں کر رہے تھے تم سجاد؟ وہ بھیا پر برس پڑی۔ ہوش میں تو ہے سلمیٰ آپا، میں کس سے باتیں کروں گا؟ بھیا جل گئے۔ میں نے آپریٹر سے پوچھا تھا، وہ کہنے لگا ایک لڑکا اور لڑکی باتیں کر رہے ہیں۔ سلمیٰ آپا بہت غصے میں تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی سلمیٰ آپا، فون تو ہمارے بیڈ روم میں رہتا ہے۔ سجاد تو رات بھر بے خبر سوتے رہے تھے، البتہ مجھے ہی عاشق کی بیماری کی وجہ سے کئی بار اٹھنا پڑا تھا۔ بھابھی نے بھیا کی حمایت کی، لیکن اکرمہ کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ بس لائے سے ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی نے اٹھتے وقت اس کا زرد چہرہ دیکھ لیا تھا، اس وقت تو باتوں میں آئی گئی بات ہو گئی۔
سلمہ آپا بھیا کو ہسپتال لے کر چلی گئی تو بھابھی عاشق کو سلا کر بہانے سے اوپر آئیں۔ ساری الماریوں میں تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے تو اکرمہ چابیاں دراز میں رکھ جاتا تھا مگر آج وہ بھی غائب تھی۔ بھابھی نیچے جا کر اپنی چابیوں کا گچھا اٹھا لائیں اور جب الماری کی نچلی دراز میں کپڑوں میں چھپا ہوا فون نظر آیا تو ساری بات ان کے سمجھ میں آ گئی۔ انہیں اکرمہ پر بڑا ترس آیا تھا۔ کتنے چھپ چھپ کر پیار کر رہا تھا وہ کسی سے۔ لوگ تو ایسے جذبے بیدار ہوتے ہی اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیواروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، اور ایک اکرمہ تھا، بلا کا راز تھا، پیار کے جذبوں کو سب سے چھپائے زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ نہ جانے کون لڑکی ہے۔ بھابھی کو تجسس ہوا، میں انشاءاللہ اس کا بھی کھوج لگا لوں گی، انہوں نے دل میں عہد کیا۔ جب بھابھی یہ سب سوچ رہی تھی، اکرمہ پروین کے ساتھ ساحل کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے سلمہ آپا والی بات بتا رہا تھا۔ وہ تو سخت خوفزدہ تھا مگر پروین تھی کہ ہنسے جا رہی تھی۔ نالائق ہو تم بہت، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ بتاؤ اب میں تم سے بات کیسے کروں گا؟ اکرمہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بھی بس اپر سٹوری کھا لی ہے، ضروری ہے فون روز رات ہی کو آئے؟ نہ بابا، اب میں فون نہ کرنے کا، کسی نے رات کو چیک کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو بس بیٹھے رہنا یوں ہی؟ یہ بھی تو نہیں ممکن۔ وہ کیوں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا پروین، روز نہ دیکھوں اور تم سے بات نہ کروں تو مجھے جانے کیا ہونے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے صبح نہ ہوئی اور میرے ارد گرد رات ہو، ایسی رات جس میں مجھے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ چلتے چلتے پروین کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اکرمہ پلیز، یہ کیا کرتے ہو؟ پروین پریشان ہونے لگی۔ سوری پروین، تمہیں دیکھ کر مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں اور ارد گرد ماحول کیا ہے۔ وہ جھٹک کر سیدھا ہو گیا۔ تمہارے امتحان کب سے ہو رہے ہیں؟ اگلے ماہ کے 15 سے، یعنی کل 20 دن باقی ہیں۔ اگر تم واقعی مجھے اپنانا چاہتے ہو تو جی لگا کر اسٹڈی کرو۔ امتحانوں کے بعد میرا وعدہ ہے کہ روز ملوں گی، پروین نے سمجھایا۔ نہیں پروین، اگر تم آج کل مجھ سے روز نہ ملی اور مجھ سے باتیں نہ کی تو تمہاری قسم میں ایک لفظ نہیں پڑھ سکوں گا، بس تمہاری تصور میں کھویا رہوں گا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں دل لگا کر پڑھوں تو پلیز تھوڑا سا ٹائم مجھے ضرور دے دیا کرو، اس نے اتنے ملتجی لہجے میں کہا کہ پروین کو ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، تم روز مل لیا کرو مگر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اگر تمہارے امتحانوں میں اچھے نمبر نہ آئے تو یقین جانو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دوں گی۔ پروین کی دھمکی پر وہ واقعی سہم گیا اور تعلیم پر پہلے سے دگنی توجہ دینے لگا۔ ادھر بھابھی نے بھی امتحانوں تک کچھ پاس پرس نہ کی۔ جس دن امتحان ختم ہوئے اس کے دوسرے دن صبح ہی سے اکرمہ پروین کو اسکوٹر پر ساتھ لیے پھرا۔ شہر کی کون سی ایسی جگہ تھی جو ان لوگوں نے چھان نہ ماری ہو؟ پروین جب بھی واپس چلنے کو کہتی اکرمہ آنکھیں دکھانے لگتا۔ پتہ ہے پورے 28 دن صرف 1 گھنٹے کی راشن پر عمل کیے، آج میں نہیں رک سکتا۔ آج مجھے جی بھر کر گھوم لینے دو۔ میرا تو دل چاہتا ہے تمہیں لے کر اتنی دور چلا جاؤں جہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ ہاکس بے کی ٹھنڈی ریت پر چت لیٹے لیٹے وہ بولا۔ ہاں، تاکہ دوسرے دن ہم دونوں کے اغوا ہونے کی خبریں ہمارے گھر والے چھپوا دیں اور پولیس پارٹی ہماری تلاش پر روانہ ہو جائے۔ پروین نے اس کا مذاق اڑایا۔ پروین، تم صبح سے میرے ساتھ ہو، تمہارے گھر والے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ اس نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ نہیں، ان سب کو میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ ہمارے گھر میں ایسے لوگوں سے جو شادی کے بارے میں سنجیدہ ہوں ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میرے والدین بہت روشن خیال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آئندہ زندگی کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مزاج کی ہم آہنگی ازدواجی زندگی کے لیے اشد ضروری ہے۔ پروین کی بات پر اس نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اب تک تو وہ یہی سمجھے بیٹھا تھا کہ شاید آج پروین کی زبردست پاس پرس ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں تو اجنبی نہیں سمجھا جاؤں گا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پروین کے ساتھ اتنے ڈھیر سارے دن گزار لینے کے باوجود وہ ذہنی طور پر اس کے گھر والوں کو قبول نہ کر سکا۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی غیر ملکی گھرانے میں آ گیا ہو۔ پروین کی ممی نیچے گلے والے بغیر آستینوں کے اونچے بلاؤز پر ساڑی کو رسی کی طرح ڈالے ہوئے تھی۔ پروین کی بڑی بہنیں جو شادی شدہ تھیں اور نزدیک ہی رہتی تھیں اس کی آمد کا سن کر ملنے چلی آئیں۔ ان کی حالت اور بھی بدتر تھی۔ ایک صاحبہ جسم پر سلی ہوئی میکسی بغیر دوپٹے کے پہن کر آئی تھی۔ دوسری صاحبہ نے ٹراؤزر پر مردانی بغیر آستینوں والی چھوٹی سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ بھی دوپٹے کی تکلف سے آزاد تھی۔ دم پہ دم انگلش بولتے شوہر صاحبان گود والے بچوں کو اٹھائے ان کے پیچھے آئے تھے۔ ان سب میں ایک پروین ہی تھے جو لباس اور وضاقتہ کے لحاظ سے ان سب سے ڈھنگ کی معلوم ہو رہی تھی۔ پروین کے گھر آنے کا یہ حلیہ دیکھ کر اس کا جی اوب سا گیا۔ ممی کو ڈنر پر جانا تھا، انہیں کوئی صاحب لینے آئے تو وہ وہاں چل دی، اور اکرمہ ان پاکستانی برانڈ امریکنوں سے بدقت تمام جان چھڑا کر بھاگا۔ اس رات وہ ڈھنگ سے سو نہ سکا۔ ہر لمحہ یہی خیال کا چوکتا رہا کہ اگر پروین بھی شادی کے بعد ایسے ہی ہو گئی تو وہ کیا کر لے گا؟ پھر دل کے کسی گوشے سے تسلی کی یہ صدا اٹھتی کہ پیار سے تو جانور بھی سدھر جاتے ہیں۔ یہ کیوں بھولتے ہو کہ تمہاری یہ سرزنش پر اس لڑکی نے ڈھنگ سے دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا تھا تو تمہاری دوسری باتیں نہ مانے گی؟ بس یہی خیال ذرا سکون بخشتا، ورنہ آج تو پروین کے گھر جا کر وہ بے حد بےکل ہو گیا تھا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ رات پر جاگنے کے سبب دیر تک پڑا سوتا رہا۔ بھابھی نے نوکر بھیج کر اسے اٹھوایا تو اس وقت 10:30 بج رہے تھے۔ وہ بھاگ تیار ہو کر نیچے آیا تو وال کلاک کی سوئیاں 11 پر پہنچ چکی تھی۔ بھائی اور مراد بال کٹوانے گئے ہوئے تھے۔ اماں جانی برآمدے میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ آج بڑی دیر تک سوتے رہے؟
بھابھی اس کے لیے ناشتہ گرم کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بھابھی، نہ جانے کیوں رات کو نیند نہیں آئی، صبح آنکھ لگی تھی، اگر شرفو اٹھانے نہ آتا تو نہ جانے کب تک پڑا سویا کرتا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ بھابھی ہنسنے لگی۔ کیوں، آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کئی دنوں سے تمہارے اندر بڑی واضح تبدیلیاں آئی ہیں، اب راتوں کو اختر شماری بھی کرنے لگے ہو، لگتا ہے بچوں کو چکر شروع کر دیا ہے تم نے، انہوں نے کھنچائی کی۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے بات ٹالی۔ ہمارا کیا ہے؟ مت بتاؤ، تمہارے بھیا نے کہا تھا پوچھنے کو، وہ چاہتے تھے کہ اگر تم واقعی سیریس ہو تو پیغام وغیرہ بھیج دیا جائے۔ بھابھی نے شوشہ چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کہاں پیغام بھیجنے کا ارادہ ہے؟ اکرما نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اسی کے گھر جس کے ساتھ آج کل گھوما کرتی۔ بھابھی نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو سیدھا جا کر اکرما کے دل پر لگا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی، کس کے ساتھ گھومتا ہوں میں؟ وہ روحاں سا ہو چلا تھا۔ مجھے کیا خبر، تمہارے بھیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اسکوٹر پر کوئی لڑکی دیکھی تھی۔ بھابھی کی بات پر تو وہ واقعی سہم گیا، منہ سے کچھ نہ بول پایا، بس ٹکر ٹکر بھابھی کو دیکھتا رہ گیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہاں تو سبھی تمہارا پیغام وہاں لے جانے پر راضی ہیں۔ بھابھی کی تسلی پر وہ ہار کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ چل کر بات کر لیجیے، بقیہ لوگوں کو بعد میں لے جاؤں گا، اس نے تجویز پیش کی۔ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ نارتھ نازم آباد میں۔ لڑکی کے والد کیا کرتے؟ وہ بزنس مین ہیں، زیادہ تر باہر رہتے ہیں۔ بھائی بہن کتنے ہیں؟ پروین کے علاوہ 2 بڑی بہنیں اور 2 بھائی اور ہیں۔ بھائی باہر ہی کے شہری ہو گئے ہیں، البتہ بہنیں وہیں نزدیک ہیں، سب کی شادی ہو گئی ہے پروین کے سوا۔ اکرما نے آہستہ آہستہ تفصیل بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو میں تمہارے ساتھ ان کے ہاں چلوں گی، تم ان لوگوں کو فون کر کے مطلع کر دینا۔ بھابھی نے باہر جاتے ہوئے مزدہ سنایا تو شام تک کا وقت کاٹنا اکرما کے لیے مشکل ہو گیا۔ 5 بجے وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو دیکھا بھابھی پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ آج بھی پروین کے گھر دونوں بہنیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ موجود تھیں۔ پروین کی ممی بڑے اتفاق سے بھابھی کے ساتھ پیش آئیں۔ پروین کے والد افریقہ سے واپس آنے والے تھے، بات ان کے آنے پر آ کر اٹک گئی۔ پروین کے والد آ گئے تو بھابھی نے ان کے پورے گھرانے کی لمبی چوڑی دعوت کر ڈالی۔ بہنوں نے تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے معذرت کر لی تھی، مگر پروین والدین کے ساتھ آ گئی۔ جب یہ لوگ آئے، اماں جانی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں اور بھیا شیر مال لینے گئے ہوئے تھے۔ اماں جانی کے باہر آنے تک بھابھی اور اکرما نے انہیں باتوں میں لگائے رکھا۔ اماں جانی جب نماز پڑھ کر لان تک آئیں تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ ارے اماں جانی آپ؟ پروین کی مامی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروین تمہاری بیٹی ہے رقیہ؟ اور یہ ظفر ہیں، کس قدر بدل گئے ہیں تم لوگ؟ اماں جانی نے حیرت سے کہا۔ ہاں اماں جانی، زمانہ بدل گیا تو ہمیں بھی بدلنا پڑا، ظفر صاحب چھینپ کر بولے۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ بھابھی نے پوچھ لیا۔ ہاں، دستگیر میں ہم لوگ برابر رہا کرتے تھے، بیگم ظفر نے بتایا۔ اتنے میں بھیا بھی بازار سے آ گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی کچھ حیران اور کچھ پریشان سے ہوئے۔ کھانے کے بعد یہ لوگ واپس ہو گئے، مگر اماں جانی اور بھیا دونوں ہی چپ چپ تھے۔ کچھ دنوں تک تو خاموشی رہی، مگر کب تک؟ ایک دن پروین کی ممی نے اکرما کو بلا کر صاف کہہ دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اکرما بپھر گیا، اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا، وہ وجہ بتانے پر اڑ گیا، مگر پروین کی ممی نے کچھ نہ بتایا۔ کہنے لگی اگر پوچھنا ہے تو جا کر ممی سے پوچھو کہ تم کس کی اولاد ہو، اگر وہ نہ بتائیں تو انہیں قسم دینا، اس کے بعد تم خود ہی ہمارے انکار کی وجہ سمجھ جاؤ گے۔ اکرما کو تو جیسے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا نجمہ کے گھر پہنچا۔ وہ آج پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ نجمہ اسے اپنے ہاں دے کر بوکھلا گئی۔ شفاعت اور بچے موجود نہ تھے۔ خیریت تو ہے اکرما، تم آج کیسے پہنچے؟ نجمہ آپا، بھابھی ایک جگہ میرا پیغام لے کر گئی تھی اور وہ لڑکی مجھے بے حد پسند ہے۔ پچھلے ہفتے ان کے گھر والوں کی دعوت ہمارے ہاں ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ دستگیر میں آپ کے برابر رہا کرتے تھے۔ رقیہ آنٹی اور ظفر صاحب اب ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے جب رقیہ آنٹی پر زور ڈالا تو انہوں نے کہا کہ جا کر نجمہ سے پوچھو تم کس کی اولاد ہو۔ پلیز نجمہ آپا مجھے بتائیے میرے ماں باپ کون تھے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ دو زنوں ہو کر نجمہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ نجمہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس دل پکڑے ایک طرف کو جھک گئی۔ چلے جاؤ اکرما، تمہیں اپنی محبت کی قسم، پلیز اکرما فوراً چلے جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے تمہاری موجودگی میری ازدواجی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جائے، اس لیے اکرما پلیز چلے جاؤ۔ انہوں نے اتنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ اکرما ان کی حالت کی پرواہ کیے بغیر چلتا ذہن لیے گھر واپس آ گیا۔ اس کی حالت سخت غیر ہو رہی تھی، کمرے میں آتے ہی ایسا بے سود سویا کہ گھر والے پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتے گئے مگر اس کی حالت میں ذرا فاقہ نہ ہوا۔ سبھی باری باری اسے دیکھنے آئے سوائے پروین کے گھر والوں کے۔ نجمہ بھی شفاعت کی غیر موجودگی میں اسے چھپ کر دیکھ گئی تھی اور اب اپنے گھر میں تڑپتا دل یہ سوچ رہی تھی کہ اکرما کو کیسے بتائیں وہ کس کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ وہ کل 13 سال کی تھی، کل 13 سال کی تھی جب پرائیویٹ پڑھ کر داخلہ لیا۔ ٹائیفائڈ کی وجہ سے انہیں کئی سال گھر بیٹھ کے پڑھنا پڑا اور جب صحت بحال ہوئی تو لوگوں نے دیکھا وہی مریل تھی، ہر دم رونے والی لڑکی کچنار کی کچی کلی کی طرح روپ بھرنے لگی۔ وہ حسن کی دولت سے زیادہ احساس حسن سے مالا مال تھی۔ ان کی غرور سے تنی ہوئی گردن کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہی نہ تھی۔ غیر تو الگ رہے، خاندان کے لڑکوں سے بھی وہ یوں بدکتی تھی جیسے لڑکے نہ ہوں کوئی بھوت ہو جو ذرا سے توجہ پر ان سے چمٹ جائیں گے۔ ان کے علاوہ 2 بڑی بہنیں اور بھی تھیں، بھائی بھی ان سے بڑا تھا، سبھی ان کی سعادت سے چڑھتے تھے
ماں باپ الگ سمجھا سمجھا کر ہار گئے مگر انہوں نے کسی کا کہا نہ مانا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزر گئے جاتے۔ اگر ایک دن اسکول کے لیے بس کا انتظار کرتے کرتے سڑک کے کنارے جمع پانی کے چھینٹے ان کو تربتر نہ کر جاتے۔ انہوں نے کیچڑ میں لتھڑے کپڑوں پر نظر ڈال کر پلٹ کر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کی کار واپس پلٹ کر آتی دکھائی دی۔ ان کی جان ہی تو جل گئی۔ یہ آج کل لڑکوں نے فیشن بنا لیا تھا، سڑک کے کنارے کھڑے پانی میں اتنی اسپیڈ سے گاڑیاں نکال کر لے جاتے تھے کہ کنارے کھڑے لوگ نقش فریادی بن کر رہ جاتے تھے۔ وہ گاڑی کو پلٹ کر آتے دیکھ کر کنارے دور کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اب کی بھی صاحبزادے ان پر گلکاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ان کی توقع کے بالکل خلاف وہ گاڑی کنارے آ کر رک گئی۔ یقین کیجیے محترمہ، مجھے آپ کو ستانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میرے لاکھ ہارن دینے کے باوجود سڑک نے مجھے سائڈ نہ دی تو یہ سب کچھ ہو گیا، جس کی میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ لڑکا بہت رسان سے معافی مانگ رہا تھا۔ جی یہ کوئی نئی بات نہیں، یہاں آپ جیسے حضرات روز ہی یہ حرکات فرماتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل آپ کی طرح آ کر معافی کے طلبگار بھی ہونے لگتے ہیں۔ ہم نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی، بہتر ہے کہ آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کر لیں۔ انہوں نے بہت تلخی سے کہا اور پیر پٹکتے ہوئے واپس گھر کو مڑ گئی، کیونکہ اب اس حلیے میں تو اسکول جانے سے رہیں۔ دوسرے دن جب وہ اسکول جانے کے لیے اسٹاپ پر آئیں تو کل کے سبق کے بعد آج فٹ پاتھ سے دور ہی کھڑی رہیں۔ بس آئی تو بہت عام دنوں کی طرح وہ اس میں سوار ہو کر اسکول پر اتر گئی۔ وہ جب اسکول جانے کے لیے سڑک پار کر رہی تھی تو وہی سرخ ٹویوٹا برابر سے بہت سست روی سے گزر گئی۔ اب معاف بھی کر دیجیے، کسی نے سر نکال کر کہا اور جواب سنے بغیر یہ جا وہ جا۔ وہ کسی آ کر رہ گئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ کوئی دوسری لڑکی ان کے ساتھ نہ تھی، ورنہ وہ کیا جواب دیتی۔ پھر تو یہ روز ہی ہونے لگا، آتے جاتے معافی مانگی جاتی یا کوئی اور دکھتا ہوا جملہ کانوں میں انڈیل دیا جاتا تھا۔ وہ جو بھی لڑکا تھا بہت خوبصورت تھا، اس پر نئی چمکیلی گاڑی، ہمیشہ قیمتی لباس پہنتا، غیر ملکی پرفیوم کی مہک گاڑی کے آس پاس سے نکلتی رہتی تھی۔ ان کی عمر بھی تو 13 سال تھی، خواب دیکھنے کی عمر، آئیڈیل بنانے کی عمر، چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش کرنے کی عمر۔ وہ جو خاندان کے لڑکوں کو گھاس نہ ڈالتی تھی، سرخ گاڑی کے چمک میں ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ایک دن گھر جاتے جاتے رک کر پوچھ ہی لیا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نہ کردہ گناہ کی معافی۔ جائیے معاف کیا، بس اب تو پیچھا چھوڑ دیجیے۔ پیچھا چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا جاتا ہے۔ پھر کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جیون بھر ساتھ نبھانے کے، لڑکے نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر چل پڑی۔ اس کے بعد تو اس لڑکی نے واقعی پیچھا ہی پکڑ لیا۔ پھر کیا ارادے ہیں جناب کے؟ وہ اکثر پوچھتا۔ آپ کس بارے میں میرے ارادے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک دن زٹ ہو کر انہوں نے سوال کیا۔ جیون بھر کے ساتھ دینے کے بارے میں۔ دوسری طرف بھی کوئی ڈھیٹ شخصیت تھی۔ واہ، کوئی زبردستی ہے کیا؟ انہوں نے تنک کر جواب دیا۔ اگر معاملہ زبردستی کا ہوتا تو آپ ہرگز بات نہ کر رہی ہوتی، لڑکی نے شرارت سے کہا۔ چلیے، اچھا ہوا، یہ بھی آپ نے سمجھا دیا کہ بات کرنے سے آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تنتنا کر آگے بڑھنے لگی۔ باخدا میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ رک جائیے ورنہ اسی ٹرانسفارمر سے گاڑی ٹکرا دوں گا، لڑکے نے دھمکی دی۔ آپ تو مصیبت بن گئی ہیں اچھی بھلی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ مصیبت نہیں، راحت کہیے، بندے کو راحت حسین کہتے ہیں، راحت حسین کہتے ہیں۔ انہیں اس کا تعارف کروانے کا انداز بہت بھلا لگا۔ آپ کا نام پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، انہوں نے شان بے تنائی سے جواب دیا۔ دیکھیے مجھے چیلنج نہ دیجیے، کل اسی جگہ آپ کو آپ کے نام سے بما ولدیت کے نہ پکارا ہو تو نام بدل دیجیے گا، اس نے مونچھوں کا تاؤ دے کر کہا۔ اچھا دیکھیں گے۔ دوسرے دن واقعی اس نے نہ جانے کہاں سے نام معلوم کر لیا۔ وہ گھر کی گلی مڑنے کو ہی والی تھی کہ وہ گاڑی ان کے نزدیک آئی۔ میں نے کہا نجمہ مبارک علی صاحبہ آداب عرض، اس نے شرارت سے کہا اور لوگوں کو آتا دے کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پا سکی، یقیناً کسی قوم میں جن سے تعلق رکھتا تھا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا ورنہ 24 گھنٹے کے اندر اندر نام اور ساتھ ساتھ والد کا نام بھی معلوم کر لینا اس کے نزدیک اچنبھے کی بات تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ لڑکی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر محلے میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو پیسوں کے بدلے یہ کام بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ زمانے کی ہوا کو سونگھ لینے والے حضرات ایسے انسانوں کو بہت جلد ہی پہچان جاتے ہیں۔ اس سے اگلے دن وہ بس سے اتری تو راحت گاڑی ان کے نزدیک لے آیا۔ بھائی اب تو مان گئی ہم کو، اب سیدھے سیدھے باتیں کر لیا کیجیے ہم سے، ورنہ یقین کیجیے کسی دن آپ کے گھر آن دھمکوں گا، صحرا باندھ کر پھر جوتے لگواتی رہیے گا ابا جانی اور بھیا سے، اس نے اتنے اعتماد سے کہا۔ نجمہ رک گئی۔ آپ تو بلائے جان ہی بن گئے ہیں، جب آپ جیسے دشمن جاں اور غارت کریمہ سے سابقہ پڑ جائے تو اور کیا بنوں گا، وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ نجمہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ خدا کی قسم آپ کی انہی اداؤں نے نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ آپ کی خاطر سینکڑوں روپے کا پیٹرول پھونک چکے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ 2 گھڑی بیٹھ کر اس دل خانہ خراب کو تسلی بھی نہیں دے سکتی، وہ روحاں سے لہجے میں بولا۔ اچھا، کس طرح تسلی ملے گی آپ کے دل خانہ خراب کو؟ نجمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ صرف ایک دن ذرا دیر کو میرے ساتھ آؤٹنگ پر تو چلیے، ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے مستقبل کی۔ آپ مانے نہ جب، اس نے راہ دکھائی۔ نہ بابا جوتے پڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ نجمہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرا وعدہ ہے کہ کسی کو خبر نہیں لگنے دوں گا۔
میں مزار قائد کے پاس گاڑی لے کر کھڑا رہوں گا، آپ اسکول کے بجائے وہیں اتر جائیے گا۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ اچھا سوچوں گی۔ نہیں سوچنا بوچھنا کچھ نہیں، ضرور آئیے گا، آپ کو میری قسم۔ نہ جانے اس قسم میں کیا سحر تھا، ساری رات اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے کے باوجود، خاندان کی عزت سنبھال کر رکھنے کی، اپنے آپ سے قسم کھانے اور اس لڑکے پر توجہ نہ دینے کا عہد کرنے کے باوجود وہ گرو مندر کے اسٹاپ پر کچے دھاگے کی طرح بندھی ہوئی اتر گئی۔ وہ سامنے گاڑی سے ٹکا کھڑا انہی کی راہ تک رہا تھا۔ مجھے اپنے جذبوں کی صداقت پر یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، اس نے دروازہ کھول کر کہا تو وہ لمحے بھر کو کانپ گئی۔ ان کے اٹھے ہوئے قدم کہیں ان کی تباہی کا باعث نہ بن جائیں۔ مگر رات کی میٹھی میٹھی باتوں کا سحر، کچی عمر کے ناتجربے کاری اور دولت کی گوند نے ان کے لب پر ایسے چپ کے مہر لگائی کہ وہ باوجود کوشش کے اپنے آپ کو راحت سے ملنے سے نہ روک سکی۔ وہ اکثر اسکول سے غائب رہنے لگی۔ چھٹی والے دن سہیلی کا بہانہ کر کے وہ راحت سے ملنے آتی۔ اسکول کے غیر حاضریوں کی رپورٹ گھر پہنچی تو بھیا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کسی کو بتائے بغیر نجمہ کی نگرانی شروع کی تو پتہ چلا کہ بات بہت آگے بڑھ چکی اور نجمہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ بھیا راحت سے بھی ملے مگر اسے شادی کے لیے سیریس نہ پایا۔ ابھی وہ پڑھ رہا تھا، گھر میں سب سے چھوٹا تھا، بڑے بھائی اور بہنیں کنواری تھیں، بھلا اس کی شادی کا نمبر کیسے آ سکتا تھا؟ بھیا نے نجمہ کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی تو سختی شروع کر دی۔ اسکول خود چھوڑ کر آتے اور لینے بھی خود ہی جاتے۔ اتنے دنوں کی پابندی نے انہیں اور بھڑکا دیا۔ ایک دن بھیا بیمار ہوئے تو وہ ٹیسٹ کا بہانہ کر کے پورے مہینے بھر بعد اسکول آ گئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کھڑ کر جلدی چھٹی لے کر گھر کے بجائے ٹیلی فون بوتھ پر آ گئی۔ فون کر کے راحت کو بلوایا۔ انہیں راحت اتنے دنوں بعد نظر آیا، دونوں بے انتہا جذباتی ہو رہے تھے۔ راحت انہیں اپنے دوست کے فلیٹ میں لے آیا جہاں سارے سماجی اور اخلاقی بندھن توڑ کر وہ ایک دوسرے کے ہو گئے۔ نجمہ جب زرد چہرہ لیے گھر پہنچی تو ان کی ڈھنڈیاں مچ چکی تھی۔ بابا جانی چھٹی کے وقت انہیں اسکول لینے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے پیریڈ سے میں ہی اسکول سے جا چکی ہیں۔ ابا جانی اور بھیا نے مل کر ہر ممکن جگہ تلاش کیا اور اب انہیں سامنے پا کر بھیا آپے سے باہر ہو گئے۔ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا مگر گردنیں نیچے کرنی پڑی۔ اماں جانی نے ہر ممکن گھریلو اور ڈاکٹری ٹوٹکے استعمال کر کے دیکھ لیے مگر آنے والی روح کو کوئی نہ روک سکا۔ مجبوراً وہ نجمہ کو لے کر لاہور چلی گئی۔ وہیں ان کی بڑی بیٹی نغمہ بیاہی گئی تھی۔ اس کے شوہر کے طعنے سنے، نغمہ کی بدلی ہوئی نظریں دیکھی مگر بے حیا بنی پڑی رہی۔ اسی دوران بھیا کی مارا مار وہ لوگ گلشن میں شفٹ ہو گئے تو وہ بھی نجمہ کے ساتھ واپس آ گئی۔ بچہ کو وہ غریب عورت کے سپرد کر دیا اور 6 ماہ بعد یہ لوگ محلے میں شریفوں کی طرح سر اٹھا کر چلنے کے قابل سمجھے جانے لگے۔ تو ابا جانی اپنے ایک دوست کا بچہ ظاہر کر کے اسے گھر لے آئی۔ یوں اکرمہ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح پلنے لگا۔ بھیا نے نجمہ کے خاطر راحت کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر سخت ناکامی ہوئی۔ وہ اپنی فیملی سمیت ایسا غائب ہوا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہ ملتا تھا۔ گھر بھی ان لوگوں کا اپنا نہ تھا جو لوٹ آنے کی امید باقی رہے۔ کرایہ داروں سے کراچی جیسے شہر میں بھلا کون اتنا واسطہ رکھتا ہے کہ اگلے گھر کا پتہ بھی معلوم کرے۔ اس حادثے کے بعد خود نجمہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے خوبصورت لوگوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے شفاعت کو زندگی کا ساتھی منتخب کیا مگر شفاعت تو چہرے کے ساتھ دل کے بھی کالے نکلے۔ ان کے مسلسل شک اور دل آزار باتوں نے نجمہ کو دل کا مریض بنا دیا تھا۔ زندگی بری بھلی بسر ہو رہی تھی کہ اکرمہ یوں بلائے ناگہانی کی طرح ان کے پاس آیا۔ وہ کیسے کہہ دیتی کہ اکرمہ تم میرے بیٹے ہو، اور پھر وہ بتا بھی دیتی تو ان کے بتانے کا کیا فائدہ ہوتا۔ اکرمہ کو پرمین ملنے سے رہی۔ رقیہ آپا اور ظفر بھائی تو دستگیر میں اس کی بدنامی کے قصے سنانے میں سب سے پیش رہتے تھے۔ وہ بھلا اپنی بیٹی ایسے لڑکے کو کیوں دیتے جس کی ولدیت کے بارے میں نجمہ نے زبان بند رکھنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ رقیہ آپا کی لڑکیاں خود بھی کون سی اچھی تھیں مگر لوگوں کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کے تنکے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اکرمہ کی طبیعت کی مسلسل خرابی نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ان لوگوں کا احساس ہوا تھا کہ اکرمہ کس قدر بے ضرر اور مظلوم شخصیت ہے، جس نے دنیا کے لٹ جانے پر بھی کسی سے کوئی استفسار نہ کیا، بس غم کو سینے میں اتار کر مدہوش ہو گیا۔ نجمہ سب کے سامنے سرسری رویہ رکھتی مگر راتوں کو چھپ چھپ کر اس کے صحت یابی کی دعا مانگتی۔ ان کا خیال تھا کہ اکرمہ صحت یاب ہو جائے تو بھیا سے کہہ سن کر اسے باہر بھجوا دیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کے روح کا زخم بھر جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اسے اس کے ماں باپ کا کھوج نہ لگائے اور اس کی سنی ہوئی کہانی پر یقین کر لے۔ وہ اپنے تئیں اکرمہ کی نظروں میں اٹھتے ہوئے سوالوں سے بچنے کے لیے بڑے معقول بہانے تلاش کیے بیٹھی تھی مگر اکرمہ بھی انہی کا بیٹا تھا جس بارے میں انہوں نے زبان بند کر رکھی تھی، وہ بھلا کیسے کھولتا؟ اور اس کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے لب ہمیشہ کے لیے بند کر لے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات جب نجمہ سجدے میں پڑی اس کے لیے دعا گو تھی، ٹیلی فون کی مسلسل بجنے والی گھنٹی نے اطلاع دی کہ اکرمہ ان کے ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی آنکھوں کے اٹھتے ہوئے سوالوں کو روکنے کے لیے بہت چپکے سے اس دنیا سے منہ موڑ گیا۔ شاید اسے اپنی ہستی کے بارے میں احساس ہو گیا تھا۔